آقا فرماتے ہیں کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن پاک کو سیکھے اور سکھائے۔ یوں سمجھے تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن پاک کو پڑھے اور پڑھائے۔ قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جس کا دیکھنا بھی عبادت، چھونا بھی عبادت، سننا بھی عبادت، چمنا بھی عبادت، پڑھنا بھی عبادت۔ ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخرب۔ مشکاۃ شریف کی حدیث سے آقا فرماتے ہیں کہ جس کے سینے میں قرآن نہیں وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ گھر میں قرآن کی تلاوت کیا کرو، اپنے گھروں کو قبرستان کی طرح نہ بناؤ، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، گھروں کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت کرو، اس لیے کہ سورہ بقرہ کی تلاوت کرنے سے گھروں سے شیطان بھاگتا ہے، اور شیطان ہی کی وجہ سے ہم پریشان ہیں۔ طرح طرح کی مصیبتیں ہم پر آ رہی ہیں، مصیبتوں کا پہاڑ سامنے جو نظر آ رہا ہے یہ شیطان کی وجہ سے ہے، اس لیے کہ قرآن نے کھل کر انسانوں کو پکار پکار کر قرآن کہہ رہا ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان جو ہے تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم شیطان سے جنگ کریں اور اس جنگ میں ہماری جیت ہو، ہمارے گھر سے ساری پریشانیاں ختم ہوں، تو آج ہی سے یہ دل کے اندر ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ جب تک ہم زندہ رہیں گے گھر کے اندر قرآن کی تلاوت کرتے رہیں گے، کرواتے رہیں گے۔ جب آپ اپنے بچوں کو پڑھائیں گے تو بڑی خوش نصیبی کی بات یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت تو کر رہا ہے بچہ، لیکن بچے کے ساتھ ساتھ ان کے والدین کو بھی اس کا پورا پورا ثواب ملتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر جب قبرستان کی طرف سے ہوا، آپ نے سنا ہوگا، آپ نے ملاحظہ فرمایا قبر والوں کو عذاب ہو رہا۔ کچھ دور جا کر آپ جب واپس ہوئے اور واپس ہونے کے جب آپ نے ملاحظہ فرمایا، دیکھا کہ رحمت الہی کی بارش ہو رہی ہے قبر پر۔ اللہ کی بارگاہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے، ابھی تو اس قبر والے کو عذاب ہو رہا تھا اور ابھی جو رحمت الہی کی بارش ہو رہی ہے۔ تو غیب کی طرف سے آواز آئی کہ اے میرے پیارے نبی، واقعی یہ شخص گناہگار تھا اور اپنی گناہوں کی وجہ سے عذاب میں گرفتار تھا، لیکن جب یہ مڑا اور جب یہ انتقال ہوا ان کا تو ان کی بیوی حاملہ سے تھی اور اس کے ہاں بچہ پیدا ہوا۔ جب تھوڑا سا بڑا ہوا تو ان کے والدہ نے، بچے کے والدہ نے اپنے بچوں کو پکڑ کر مدرسے کی طرف لے گئی اور مدرسے میں استاد نے اس بچے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم جو پہلا سبق ہے پڑھایا۔ تو اے عیسیٰ میرے پیارے نبی، ہمیں حیا آ گئی کہ جس کا بیٹا زمین کے اوپر میرا نام لے رہا ہو اس کے باپ کو میں زمین کے نیچے عذاب کیسے دوں، لہذا اس کے بیٹے کے بسم اللہ پڑھنے کی برکت سے ہم نے اس کے باپ کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو یہ قرآن پڑھنے کی برکت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان مقدس ہے من قرأ القرآن وعمل بما فيه البس والده تاج یوم القیامت ضوءه احسن من ضوء الشمس۔ سنیے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان مقدس سے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ،
تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن پاک کو سیکھے اور سکھائے۔ اب آئیے ہم قرآن پاک کو پلٹتے ہیں اور قرآن پاک سے پوچھتے ہیں کہ اے قرآن، حدیث کے اندر تو ہم نے پڑھا ہے کہ تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن پاک کو پڑھے اور پڑھائے، جو قرآن پاک کو سیکھے اور سکھائے۔ اے قرآن، اب ہم کامیابی کی منزل تک جانا چاہتے ہیں۔ ہم تو بہتر انسان بن گئے اور اپنے آپ کو بہتر بننے کے لیے کوشش بھی کر رہے ہیں، بہتر بنانے کے لیے اپنے بھائیوں کو کوشش میں بھی لگے ہوئے ہیں، لیکن اے قرآن، میں بہتر بننے کے ساتھ ساتھ کامیابی کی منزل پر بھی چڑھنا چاہتا ہوں اور کامیابی کی منزل کو طے بھی کرنا چاہتا ہوں، تاکہ کامیابی کی منزل کی سیڑھی کو جب میں طے کروں تو سیڑھی پر کوئی رکاوٹ نظر نہ آئے، سیڑھی پر کوئی رکاوٹ نظر نہ آئے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اے پوچھنے والے، اے سوال کرنے والے، ذرا قرآن کے ورق کو تو پلٹ۔ کامیابی کی بات تم نے کی ہے، تم نے کامیابی کا سوال کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے کیا تم نے میری آیت کو تم نے نہیں سنا ہے؟ کیا تم نے میری آیت کو نہیں پڑھا ہے؟ قرآن سے میں نے پوچھا وہ آیت کون سی آیت ہے؟ قرآن پکار کر کہا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ قرآن کہتا ہے اے شخص، تم تو حدیث میں پڑھ لیے کہ تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن پاک کو سیکھے اور سکھائے، جو قرآن پاک کو پڑھے اور پڑھائے، لیکن میں تجھے اب کامیابی کی طرف لے جا رہا ہوں۔ اگر تم کامیابی کی منزل کو طے کرنا چاہتے ہو، اگر تم کامیابی کی منزل کو چھونا چاہتے ہو اور تم یہ چاہتے ہو کہ کسی طرح کی کوئی رکاوٹ نہ آئے، تو آؤ سنو قد افلح من تزکا۔ کامیاب وہ ہے جس نے اپنے رب، جس نے پاکیزگی حاصل کی اور اپنے رب کا نام یاد کیا، پس نماز پڑھی۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ کامیاب وہ ہے جس نے پاکیزگی حاصل کی اور اللہ تبارک و تعالی کا نام یاد کیا، پس نماز پڑھی۔ اب آئیے قرآن پاک سے ہم نے تو کامیابی کے بارے میں پوچھ لیا کہ ہمیں اگر کامیاب بننا ہے تو سب سے پہلے ہمیں پاکیزگی حاصل کرنا ہوگا۔ جب ہم پاکیزہ ہو جائیں گے، جب ہمارا دل بھی پاک ہو جائے گا، جب ہمارا پورا بدن پاک ہو جائے گا، ہمارا پورا تن پاک ہو جائے گا، اس کے بعد ہم اللہ کا نام لیں گے، اور جب ہم اللہ کا نام لیں گے پھر اللہ کا ڈر بھی ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہوگا۔ جب ہم اللہ کا نام لیں گے اللہ کی محبت بھی ہمارے دل کے اندر پیدا ہوگی، پھر ہمیں نماز پڑھنے کا شوق پیدا ہوگا۔ جب ہم نماز پڑھنے کا ہمیں شوق پیدا ہوگا، جب ہمارے آوازوں سے ٹکرائے گی یہ آواز حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، جیسے ہی یہ آواز ہمارے کانوں تک ٹکرائے گی حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، تو ہمارا بدن بھی پاک ہو گیا ہوگا، ہمارا دل بھی پاک ہو گیا ہوگا، ہمارے دل کے اندر اللہ کی محبت بھی بسی ہوگی، ہمارے دل کے اندر اللہ کا خوف بھی بسا ہوگا۔ اس کے بعد جیسے ہی اذان کی صدا آئے گی حی علی الفلاح، ہمیں یہ ذہن ہوگا کہ ہم تو کامیابی کی منزل کی طرف ہمیں بڑھنا ہے، ہم نے یہ طے کیا تھا کہ ہم کامیابی کی منزل کو ہمیں پانا ہے، کامیابی کی منزل کو ہمیں طے کرنا ہے۔ اب تو کامیابی کے دروازے کے لیے آواز آ گئی ہے، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح کی صدائیں آ رہی ہے، تو اب چلو نماز کی طرف۔ جب ہم نماز پڑھیں گے، رب کو راضی کریں گے، رب راضی ہو جائے گا، کامیابی کی منزل ہمیں آسانی سے مل جائے گی۔ اب جب ہم کامیابی کی منزل کو طے کریں گے تو اب ہمارے ذہن میں ایک ہی سوال پیدا ہوتا ہے، یا اللہ ہم نے کوشش کیا ہے قرآن پاک کو سیکھنے کے لیے تاکہ ہم بہتر انسان بن جائے، یا اللہ ہم نے کوشش کیا ہے کامیابی کی منزل کو طے کرنے کے لیے، یا اللہ اس کے خاطر ہم نے اپنے آپ کو پاک کیا ہے اور تیرا نام اپنے دل میں بسایا ہے، پھر میں نے تیرے بارگاہ میں اپنے سر کو جھکایا ہے، یا اللہ یہ 3 کام میں نے کیا ہے، اور کامیابی کی منزل تک لے جانا، ہدایت دینا یا اللہ تیرا کام ہے، کامیابی کی منزل تک پہنچانا تیرا کام ہے۔ مولا ہم نے تینوں کام کر لیا ہے، اب آئیے جب 3 کام ہو جانے کے بعد، کامیابی کی منزل کو طے کر جانے کے بعد، اب اللہ کی
تو خوشی سے دل باغ باغ ہو گیا ہے۔ یا اللہ تو اپنے بندوں کو اتنا مقام سے نواز رہا ہے، تو اپنے بندوں کو اتنا عزتوں سے نواز رہا ہے۔ جب میں نے حدیث پاک کے مشکاۃ شریف کے صفحہ نمبر 186 کو پلٹا، میری نظر اس حدیث پاک پر پڑی، من قرأ القرآن وعمل بما فیہ البس والدہ تاج یوم القیامت ضوءہ احسن من ضوء الشمس۔ حضرات آپ توجہ فرمائیں کہ دنیا میں ہم اپنی عزت کے خاطر، دنیا میں عزت پانے کے خاطر نہ جانے ہم کیا کر بیٹھتے ہیں۔ کبھی کبھی شیطانی بہکاوے میں آ کر لوگوں کی بیماری تک کر جاتے ہیں، لوگوں سے پیسہ اپنے پاکٹ میں لانے کے لیے نہ جانے کتنے دن دہاڑے ہم بیماری کر لیتے ہیں، دن دہاڑے لوگوں کا مرڈر کر بیٹھتے ہیں، اس لیے کہ جب میرے پاس پیسہ آ جائے گا لوگ میری عزت کریں گے، جب میرے پاس پیسہ آ جائے گا لوگ میرا احترام کریں گے۔ تو گویا کہ آپ اپنی ڈر کی وجہ سے اور آپ اپنی پیسے کی وجہ سے لوگوں سے عزت کروانا چاہتے ہیں، گویا کہ آپ اپنا ڈر لوگوں کے دلوں میں بیٹھا کر یہ لوگوں میں ڈر پہنچا، لوگوں سے آپ عزت پانا چاہتے ہیں، لوگوں میں آپ احترام کھو دیتے ہیں۔ لیکن ہم عزت پیسے کے خاطر نہیں، ہم دولت کے خاطر عزت نہیں کماتے، بلکہ ہم نے تو پڑھا ہے قرآن کے اندر، اور قرآن کی اس بات پر جب ہم نے عمل کیا ہے تو اللہ کا فضل ہے، آج بھی وہی عزت مل رہی ہے، آج بھی وہی مقام مل رہا ہے۔ اب آپ بھی چاہتے ہوں گے وہ کون ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے ہماری عزت میں دو بالا ہو جائے، ہماری عزت بڑھ جائے، وہ کون سا عمل ہے جس سے لوگوں کے دلوں میں ہمارا احترام پیدا ہو جائے؟ تو حضرات میں آپ کو یہ عمل بتا دینا چاہتا ہوں، من قرأ القرآن وعمل بما فیہ البس والدہ تاج یوم القیامت ضوءہ احسن من ضوء الشمس۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان مقدس ہے۔ قیامت کے دن ایسا منظر بھی سامنے آئے گا کہ بیوی بیٹی سے دور بھاگے گی، ماں بیٹی سے دور بھاگے گی، باپ بیٹا سے دور بھاگے گا، جس کو قرآن پاک کے اندر اس کا قیامت کا وہ بھیانک منظر کا نقشہ یوں کھینچا ہے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ قیامت کا دن وہ ہوگا کہ باپ بیٹی سے دور بھاگے گا، نفسی کے عالم میں ہوگا۔ اس وقت ہر آدمی چاہتا ہوگا کہ یا اللہ مجھے کوئی ایسا مقام مل جائے جس کی وجہ سے ہمارا مقام لوگوں کے اندر ظاہر ہو جائے۔ نفسی کے عالم میں جس بیٹے کے خاطر آپ نے لوگوں کی غلامی کی ہے، جس بیٹے کے خاطر آپ نے لوگوں کی نوکری کی ہے، جس بیٹے کے خاطر آپ نے لوگوں کی گالی بات کو سنا ہے، لوگوں کی تانا کو برداشت کیا ہے، لیکن وہ بیٹا آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کے لیے کچھ کرتا نہیں ہے، اور قیامت کے دن وہ بیٹا بھی آپ کا کام آنے والا نہیں ہے۔ یہ میں نہیں بلکہ قرآن کہہ رہا ہے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ اے مسلمانوں ابھی اپنا آنکھ کھولو، جس جائیداد کے خاطر، جس مکان کے خاطر، جس اولاد کے خاطر تم نے اللہ کو بھلا دیا ہے، جس مکان کے خاطر، جس اولاد کے خاطر تم نے اللہ کے ذکر سے اپنے آپ کو غافل کر لیا ہے، تمہارے آنکھوں پر غفلت کے پردے لگے ہوئے ہیں، تم نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ نے تمہیں بھلا دیا ہے، اور اللہ اس وقت تم کو بدلنے کا موقع نہیں دے گا۔ اس لیے کہ ہم نے قرآن کے اندر پڑھا ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ جب تک ہم اپنے آپ کو بدلیں گے نہیں، اللہ بھی ہم کو بدلے گا نہیں۔ جب تک ہم اپنے آپ کو پاک ہونے کی کوشش نہیں کریں گے، اللہ بھی ہم کو پاک نہیں کرے گا۔ جب تک ہم اپنے آپ کو اچھا انسان بننے کی کوشش نہیں کریں گے، اللہ بھی ہم کو ہدایت نہیں دے گا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن کے اندر اللہ فرما رہا ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اب قرآن کا فیصلہ آپ کے سامنے ہے۔ مسلمانوں اب میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے ذہن کو کھولیں، جس اولاد کے خاطر آپ نے اللہ کو بھلا دیا ہے، جس مکان کے خاطر آپ نے اللہ کو بھلا دیا ہے، جس مکان و دولت کے خاطر آپ نے اللہ کے ذکر سے روگردانی کی ہے، اور قیامت کے دن نہ یہ مکان کام آئے گا، مرنے کے بعد نہیں یہ آپ کی زمین کام آئے گی، مرنے کے بعد وہ اندھیری کوٹری کے اندر
تم اس شخص کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ اب ایمان سے ذرا بتانا، جس نبی کی محبت کا تم دعویٰ کر رہے تھے دنیا کے اندر اور نعرہ اچھل اچھل کر لگا رہے تھے کہ ہم عاشق نبی ہیں، اس کے نبی میں مرنے والے ہیں، تو بس ابھی تھوڑی دیر کے بعد آپ کا امتحان لے لیا جائے گا کہ آپ کیسے عاشق نبی ہیں، کہ آپ واقعی عشق نبی میں اپنی جان کو، اپنی جان کا نذرانہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پیش کر سکتے ہیں؟ کیا آپ اپنی جان مال کا نذرانہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر سکتے ہیں؟ اب یہ امتحان کی گھڑی آنے والی ہے، جو میں آپ کا امتحان چند منٹوں میں یہاں لے لوں گا، لیکن میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب اندھیری کوٹری کے اندر منو مٹی تلے دفنا کر جب سارے آدمی آ جائیں گے، آپ کے بیٹے بھی آ جائیں گے، آپ کی بیٹیاں بھی روئیں گی، کچھ دیر کچھ دنوں تک شوق منائیں گی، لیکن قبر کے اندر کوئی نہیں جائے گا، نہ آپ کا پیسہ ہے نہ آپ کا مکان و دولت، کوئی قبر کے اندر نہیں جائے گا۔ اب بتاؤ سرکار، جس سرکار کی چہرے کی زیارت کرائی جائے گی، اگر اس سرکار، وہ سرکار صرف اپنے چہرے کو اس لیے کر لے کہ واقعی یہ ایسا شخص ہے جس نے زندگی کے اندر میری نافرمانی کی ہے، تو بتاؤ قبر کے اندر تمہارا کیا حال ہوگا؟ اگر آقا تم سے اپنا چہرہ پھیر لے تو پھر تمہارا کیا حال ہوگا؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم آقا کو خوش کرنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو اچھا انسان بننا چاہتے ہیں اور اپنی عزت کو بڑھانا چاہتے ہیں، تو اب آج کی حدیث پاک کا مفہوم سنیے۔ آقا فرماتے ہو انسانو سنو، اگر تم چاہتے ہو کہ قیامت کے دن اللہ تمہاری عزت کو بلند کر دے، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ قیامت کے دن جہاں تمام کائنات کے انسان جمع ہوں گے، پوری دنیا کے لوگ وہاں جمع ہوں گے، اور پوری دنیا کے لوگوں کے سامنے تم چاہتے ہو کہ اللہ ہماری عزت بلند کر دے، ہمارا مقام بلند کر دے، ہمارا رتبہ بلند کر دے، اور ہمارے مقام و مرتبہ میں ایسی بلندی ہو جائے کہ لوگ سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ کیا کوئی یہ واقعی نبی ہے، کیا واقعی یہ شہید ہے، کیا یہ غازی ہے، لیکن قیامت کے دن اس کا منظر کیا ہوگا؟ اب آئیے، من قرأ القرآن وعمل بما فيه ولبس والده تاجا یوم القیامت ضوءه احسن من ضوء الشمس۔ کہ اے انسان، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں تمہارا مقام بلند ہو جائے تو سنو، اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ، اور جب تمہارا بچہ قرآن پڑھنے لگے گا، من قرأ القرآن وعمل بما فيه ولبس، جب اس کے حکام پر عمل کرنے لگے گا تو قیامت کے دن والدہ تاج یوم القیامت ضوءه احسن من ضوء الشمس، اللہ تعالیٰ اس بچے کے ماں باپ کے سر پر ایسا تاج سجائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے اچھی ہوگی۔ اب بتاؤ قیامت کے دن سوا نفسی کے عالم میں ہوگا، لیکن اس ماں باپ کے سر پہ تاج سجایا جائے گا جس کا بچہ قرآن پڑھنے والا اور اس کے احکام پہ عمل کرنے والا ہوگا۔ یعنی سیدھا سا جملہ آپ یہ سماعت فرما لے کہ جس کا بچہ حافظ قرآن ہوگا اس کے ماں باپ کے سر پہ تاج سجایا جائے گا، جس کا بچہ عالم دین ہوگا اس کے سر پہ تاج سجایا جائے گا۔ تو کون ماں باپ ہے جو قیامت کے دن اس عزت کا حقدار نہیں ہونا چاہے گا؟ ہر ماں باپ چاہے گا کاش میرا اولاد قرآن پڑھنے والا بن جائے اور اس کے حکام پہ عمل کرنے والا بن جائے، کہ کل قیامت کا دن ہوگا، سب آدمی نفسی کے عالم میں ہوگا، لیکن اللہ تعالی ہمیں تاج پہنا کے ہماری عزت و مقام بلند فرما رہا ہوگا۔ حضرات، ہر آدمی یہ کوشش کرے کہ اس عزت کا حقدار ہم خود بنیں، کیونکہ قیامت کے دن ہر ایک کو اس طرح کی عزت سے نوازا نہیں جائے گا، بلکہ اسی کو نوازا جائے گا جس کا بچہ قرآن پڑھنے والا ہو اور اس کے احکام پہ عمل کرنے والا ہو۔ اس ماں باپ کا جب یہ عالم ہے تو پھر اس پڑھنے والے قرآن کا کیا عالم ہوگا؟ حضرت عمر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن ابھی تم کتاب کی شکل میں دیکھ رہے ہو، قرآن جب پلٹتے ہیں تو ہم پڑھنے کو پلٹتے ہیں، لیکن قیامت کے دن قرآن پڑھنے کی شکل میں نہیں آئے گا، کتاب کی شکل میں نہیں آئے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن کو انسانی شکل عطا فرمائے گا اور قرآن ہم سے بات کرے گا، قرآن پڑھنے والے سے بات کرے گا۔ آئیے حدیث
سے پاک سنیے اللہ اکبر. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن قرآن پڑھنے والے قاری اور قرآن کو بھی جب انسانی شکل دیا جائے گا تو قرآن اپنے دوست کو پڑھنے والے دوست قاری کا ہاتھ پکڑ کر اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ اے مولا یہ دنیا کے اندر میری تلاوت کیا کرتا تھا, اے اللہ مجھے یہ پڑھا کرتا تھا, مجھے خوشو خضوع کے ساتھ تلاوت کیا کرتا تھا, یا اللہ آج مجھے اجازت دے دے تاکہ میں اس قیامت کے بھیانک منظر کے اندر جو جہاں نفسی کے عالم میں لوگ مبتلا ہے, لیکن یا اللہ دنیا میں میری بہت عزت کیا کرتا تھا, میرا بڑا احترام کیا کرتا تھا, یا اللہ آج مجھے اجازت دے دے تاکہ میں اپنے پڑھنے والے قاری کو عزت دوں. اللہ مکمل اختیار دے دے گا قرآن کو. میرے نبی فرماتے ہیں کہ قرآن کو جب مکمل اختیار مل جائے گا, قرآن اپنے پڑھنے والے قاری کا ہاتھ پکڑ کر لائے گا, جنت کے دروازے کو کھٹکھٹائے گا, اندر سے آواز آئے گی باہر کون, قرآن کہے گا انا القرآن و مع القاری, میں قرآن میرے پڑھنے والا قاری ہے. نبی فرماتے جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا اور جنت کا دروازہ کھولنے کے بعد جنت کا داروغہ کہے گا کہ اے قرآن مجھے بھی رب کی طرف سے یہی حکم ہوا ہے کہ جنت کا دروازہ سب سے پہلے قاری قرآن کے لیے کھولا جائے گا. اللہ اکبر. اب اے قرآن اپنے قاری کو لو اور جنت کے اندر لے جاؤ. اب قرآن اپنے قاری کو پکڑ کر جنت کے اندر لے جائے گا, فخرانہ لباس پہنائے گا, سر پہ تاج سجائے گا, ٹھنڈے میٹھے مشروب پلانے کے بعد جب قرآن اپنے قاری سے کہے گا کہ چلیں اب جنت کے اندر محل کو تلاش کیا جائے کہ ہمارے پڑھنے والے قاری کا کون سا محل ہے. جب محل تلاش کرنے کے لیے نکلیں گے, محل تو بہت سارا دکھائی دے گا لیکن کسی محل پہ قاری کا نام لکھا ہوا نظر نہیں آئے گا. میرے نبی فرماتے ہیں کہ یہ دیکھ کر قرآن جب دیکھے گا کہ کسی محل پہ قاری کا نام لکھا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے, جب قرآن دیکھے گا کہ کسی محل پہ قاری کا نام لکھا ہوا نہیں ہے تو قرآن کے چہرے پہ اداسی آ جائے گی, قرآن پڑھنے والے کے چہرے پہ اداسی آ جائے گی. میرے نبی فرماتے بہت دور تک جنت کے اندر چلے جائیں گے لیکن کسی محل پہ پڑھنے والے قاری کا نام لکھا ہوا نظر نہیں آئے گا. قرآن کہے گا اپنے پڑھنے والے قاری سے چلو رب کی بارگاہ میں پوچھا جائے کہ رب کی بارگاہ میں یہ سوال کیا جائے کہ یا اللہ ہم نے قاری کو اب جنت کے اندر تو لے گیا ہے لیکن جنت کے اندر قاری کا محل میں مجھے نہیں مل رہا ہے. اللہ اکبر. میرے نبی فرماتے ہیں کہ جب قرآن اور قاری دونوں جنت کے دروازے پر آئیں گے اور داروغے سے جب ملاقات ہوگی تو داروغہ ان سے پوچھے گا کہ بتاؤ سب تو جنت کے اندر آنا چاہتے ہیں, تم جنت سے باہر کیوں جانا چاہتے ہو. قرآن اپنی پریشانی بتائے گا, قرآن جب اپنا ماجرا بیان کرے گا تو نبی فرماتے ہیں کہ قرآن کی بات پر داروغہ جنت جن کا نام رضوان ہے, داروغہ جنت مسکرائے گا اور مسکرا کر کہے گا کہ اے قرآن کیا تجھے خبر نہیں ہے یہ تیرے ساتھ جو تجھ قرآن کا قاری ہے اس کی ملکیت یہ جنت ساری ہے. اے قرآن یہ جنت جتنے تم دیکھ رہے ہو, جنت کے اندر جتنا محل تمہیں نظر آ رہا ہے یہ سب تو اسی پڑھنے والے قاری قرآن کا ہے. لے جاؤ اپنے جس محل میں اسے تم بیٹھانا چاہتے ہو اس محل میں بیٹھا دو. میرے نوجوانوں جب قرآن پڑھنے والے کا یہ مقام و مرتبہ ہے, قرآن پڑھنے والے اور ساتھ اس کے احکام پہ عمل کرنے والے کا یہ مقام و مرتبہ ہے, تم بتاؤ کہ اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے کون آدمی نہیں چاہے گا, ہر آدمی چاہے گا. اسی لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا مقام و مرتبہ بلند ہو جائے تو ہم دنیا کے اندر جو زندگی ہمیں ملی ہے وہ ہمیں قرآن پاک سیکھنے میں کچھ زندگی ہمیں گزارنا چاہیے, قرآن پاک پڑھتے پڑھانے میں کچھ زندگی ہماری گزارنا چاہیے. اللہ اکبر. اے نوجوانوں اپنا آپ تم بہت عیش کر لیے ہو, بہت موج مستی کر لیے ہو لیکن ابھی اپنے آنکھ کے پٹر کو کھولو. غفلت کا چادر جو تمہارے آنکھوں پر پڑا ہوا ہے وہ غفلت کو چادر کو ہٹاؤ. میرے دوستو کب تک تم دنیا کی غلامی کرتے رہو گے, کب تک تم انگریزوں کی غلامی کرتے رہو گے. اللہ نے تمہیں انگریزوں کی غلامی کرنے کے لیے پیدا نہیں فرمایا ہے, اللہ نے تمہیں ایکٹر کی غلامی کرنے کے لیے تمہیں پیدا نہیں فرمایا ہے, اللہ نے تمہیں کوئی دنیاوی انسان کا نمونہ حاصل کرنے کے لیے تمہیں پیدا نہیں فرمایا ہے, بلکہ اللہ نے تمہاری زندگی کے لیے جو نمونہ بنایا ہے وہ رسول اللہ کی ذات ہے, جس کو قرآن کے اندر یہ فرمایا گیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اگر تمہارے لیے کوئی نمونہ
لو. تم اگر مسکرانا چاہو جس طرح میرے نبی مسکراتے تھے تم اس طرح مسکراؤ. اگر تم اپنے بال کو رکھنا چاہو جس طرح میرے نبی نے بال رکھا تھا اس طرح تم بال رکھو. تم اپنے چہرے کو اس طرح داڑھی سجاؤ جس طرح میرے نبی نے سجایا تھا. جب تم یہ کام کرو گے تو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کے مطابق جب تمہاری زندگی گزرے گی تو تمہارا بیڑا پار دنیا میں بھی ہے آخرت میں بھی ہے. نبی کے زمانے کی بات ہے, نبی کے زمانے میں بھی ایک صحابی تھے, بڑے پیارے صحابی تھے, اور جب ان صحابی کی شادی ہوئی تھی اور شادی ہونے کے بعد جب وہ دلہن اپنے گھر کے اندر لائے تھے, جانتے ہیں ایک عرصہ گزر جانے کے بعد وہ صحابیہ عورت وہ نیک بیوی کیا دیکھتی کہ میرے شوہر پر کوئی پریشانی نہیں آئی ہے, کوئی مصیبت نہیں آئی ہے, کوئی مصیبت کا پہاڑ میرے گھر پہ نہیں آیا ہے. وہ عورت وہ صحابیہ وہ نیک بیوی گھبرانے لگتی ہے کہ میں کس شخص کے ساتھ بیاہی گئی. آج کی عورتیں یہ تانا دیں گی اگر شوہر زیادہ نہ کمائے تو تانا دیتی ہے کہ میں کس کے ساتھ بیاہی گئی, میں کس گھر میں آ گئی, میری قسمت پھوٹی ہے. لیکن میری ماں بہنوں آؤ صحابیہ کی زندگی کو دیکھو. صحابیہ کب اپنے شوہر کو لان تان کرتی ہے, اللہ اکبر, اس وقت جب صحابیہ یہ کہہ رہی تھی کہ یا اللہ میں کس کے ساتھ بیاہی گئی, میں کس گھر میں آ گئی ہوں, میری قسمت کیسی ہے, کیوں؟ اس لیے کہ اس کے گھر میں کوئی مصیبت نہیں آیا تھا, کوئی پریشانی نہیں آئی تھی. وہ جب شادی کر کے اپنے گھر کے اندر آئی ایک عرصہ گزر چکا تھا, ایک مدت گزر گئی تھی, لیکن کوئی پریشانی نہ آنے کے بعد رب کی بارگاہ میں وہ صحابیہ رونے لگتی ہے, نماز پڑھتی ہے, تہجد پڑھتی ہے, اور تہجد پڑھنے کے بعد اپنے نبی اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر رب کی بارگاہ میں گریزاری کر کے آنکھوں سے آنسو کو بہا کر رب سے شکایت کرتے کہ یا اللہ میرے شوہر اچھے نہیں ہیں, میرے گھر والے اچھے نہیں ہیں, یا اللہ میں کس گھر میں بیاہی گئی, میری شادی کس شخص سے ہو گئی, وجہ کیا ہے, اس لیے کہ میرے گھر میں کوئی پریشانی نہیں ہے. یا اللہ جب سے میں شادی کر کے اس گھر میں آئی ہوں نہ اناج کی کمی ہے, نہ کھانے پینے کی کمی ہے, نہ پیسے کی کمی ہے, نہ دولت کی کمی ہے. یا اللہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں تو ناراض ہو کر میرے شوہر کو یہ دولت تو نہیں دے رہا ہے, یا اللہ کہیں تو ناراض ہو کر میرے شوہر کو خوب پیسہ تو نہیں دے رہا. یا اللہ اگر ایسا ہے کہ تو میرے شوہر سے ناراض ہے تو یا اللہ جب تو ناراض ہے تو میں اس کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کے لیے قطعی تیار نہیں ہوں. یا اللہ تو ایسا کوئی بہانہ بنا دے جس کی وجہ سے طلاق مل جائے اور میں اس کی زندگی سے چھٹکارا حاصل کر لوں. اللہ اکبر. ایک مرتبہ اس کا شوہر نامدار صحابی گھر کے اندر آتے ہیں, اور گھر کے اندر آنے کے بعد جب تشریف لاتے ہیں اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ میری محترمہ مجھے پانی پلاؤ, پیاس لگی ہے. جب اس کی بیوی پانی لینے جاتی ہے وہ اتفاق سے ان کو گہری نیند آ گئی. اسی وقت صحابی کی آنکھ لگ جاتی ہے. آنکھ لگنے کے بعد جب صحابی سو جاتے ہیں اور جب اس کی نیک بیوی پانی کا پیالہ لے کر آتی ہے تو کھڑی ہو جاتی ہے, اور تھی تو صحابیہ نہ تھی تو نیک بیوی تھی. اللہ اکبر. کھڑی تھی اس وقت تک جب تک کہ شوہر کی آنکھ نہ کھل جائے, جب تک شوہر نیند سے بیدار نہ ہو جائے, اس وقت وہ پانی کا پیالہ لے کر کھڑی ہوئی تھی. اور جب لے کر کھڑی ہوئی تھی اچانک کچھ دیر کے بعد وہ صحابی کی جب آنکھ کھلی نیند سے بیدار ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ میری بیوی جو ہے بہت ہی نیک بیوی ہے, پانی کا پیالہ لے کر کھڑی ہوئی ہے. وہ دیکھ کر شوہر نامدار بڑا خوش ہو جاتا ہے, اور خوش ہونے کے بعد اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ اے میری بیوی تم اتنی نیک ہو کہ تم مجھے پانی پلانے کے لیے تم نے یہ پرواہ نہیں کی کہ تمہیں کتنے دیر کھڑا ہونا ہوگا اور ہم کب سو کر اٹھیں گے. جب اس وقت تک تم میرا انتظار کرتی رہی جب تک کہ میں سو کر اٹھ نہ جاؤں. اے میری بیوی آج میں تم سے بہت خوش ہوں. آج کیا مانگنا چاہتی ہے, آج تو جو مانگو گی میں تمہیں پورا کروں گا. زمین مانگو گی میں زمین دے دوں گا, مکان مانگو گی مکان میں دوں گا, زیور زیورات مانگو گی میں دینے کو تیار ہوں. اے بیوی آج تجھے مکمل اختیار ہے, جو تم مجھ سے مانگنا چاہتی ہو مانگ لو. بیوی نے کہا ہے میرے شوہر نامدار خیر تو ہے, کیا آپ اپنے بات کے پکے ہیں, کیا آپ اپنے وعدے کے پکے ہیں. شوہر کہتا کہ میری بیوی میں بالکل اپنے وعدہ کا پکا ہوں, اپنے بات کا پکا ہوں. میں نے تم سے وعدہ کیا ہے نا, جو تم مجھ سے مانگنا چاہتے ہو مانگ لو. اللہ اکبر. بیوی کا
पक्का? कि हाँ मैं अपने बात का पक्का हूँ। बीवी कहती कि अच्छा अगर आप अपने बात के पक्के हैं, वादे के सच्चे हैं, तो मैं आपको आपसे दुनिया की कोई चीज मांगना नहीं चाहती, सिर्फ एक चीज मांगना चाहती हूँ, वो है तलाक। मुझे आपसे तलाक चाहिए, मैं आपसे तलाक लेना चाहती हूँ। सहाबी घबराए, हैरान हो गए, परेशान हो गए। ऐ बीवी क्या खाने में कोई कमी हुई है? ऐ मेरे शौहर नामदार कोई कमी नहीं हुई है। क्या पहनने ओढ़ने में कोई कमी हो गई है? ऐ मेरे शौहर नामदार कोई कमी नहीं हुई आपकी तरफ से, तो फिर तलाक क्यों मांग रहे हो? बीवी ने कहा हाँ मैंने तलाक मांगा है, आपको तलाक देना होगा। आपने खुशी में फरमाइश की है कि तुम जो मांगोगे मैं पूरा करूंगा, तो मुझे तलाक चाहिए, मैंने तलाक मांगी है, आप मुझे तलाक दे दे, क्योंकि आप अपने बात में सच्चे हैं, वादे के पक्के हैं। सहाबी परेशान हो जाते हैं और कहते हैं बीवी अभी रात का वक्त है, अब मैं ये अपनी जबान से फैसला नहीं करना चाहता, कल सुबह होगी, फजर नमाज के बाद नबी की बारगाह में हाजिर होंगे और नबी की बारगाह में ये माजरा हम बयान करेंगे, नबी जो फैसला फरमा देंगे वो खुशी खुशी हम मान लेंगे। बीवी कहती है ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ये फैसला मानने के तैयार हूँ, जो नबी फैसला फरमा दे मैं उस फैसला पर राजी हूँ। रात गुजर जाती है, सुबह के नमाज का वक्त होता है, फजर की अज़ा होती है। नमाज फजर अदा करने के बाद बीवी अपने शौहर से कहती है ऐ मेरे शौहर नामदार, क्या रात का बात आपको याद है या नहीं? चले नबी की बारगाह में चलते हैं, नबी से फैसला करवाते हैं, मुझे आपसे तलाक लेना है। सहाबी परेशान थे कि इतनी नेक बीवी अगर हाथ से चली जाए तो फिर मेरा क्या हाल होगा, इसलिए कि हमने किताब के अंदर तो पढ़ा है कि अगर औरत न हो तो मर्दों की जिंदगी जंगली जानवरों से भी बदतर होगी। लेकिन अल्लाह अकबर, सहाबी परेशान है, अल्लाह अकबर होगा अब किया। सहाबी अपने बीवी को लेकर नबी की बारगाह में जाने लगते हैं। जाने के बाद अब अल्लाह का फैसला देखिए, नबी की बारगाह में भी तक सहाबी पहुंचे नहीं है कि सहाबी को पाँव में ठोकर लगा। सहाबी पाँव में ठोकर लगने की वजह से सहाबी गिर जाते हैं, पाँव जख्मी हो जाता है, खून का फव्वारा जारी होने लगता है। अब वही बीवी जो तलाक मांग रही थी फौरन अपने दुपट्टे को फाड़ती है और फाड़ने के बाद अपने शौहर के जख्मी पाँव पर मरहम पट्टी करती है। उस फटे हुए दुपट्टे से अपने शौहर के जख्मी पाँव को बांधती है और रोते हुए कहती है मेरे शौहर नामदार, अब मुझे तलाक नहीं लेना है, घर वापस चले, घर वापस चले। वो सहाबी कहते हैं कि ऐ बीवी माजरा समझ में नहीं आया, मामला क्या है? रात में तुम तलाक मांग रही थी, अब तुम कह रहे हो मुझे तलाक नहीं चाहिए, वजह क्या है? बीवी कहते हैं कि मेरे शौहर नामदार घर तो चले, फिर आपको बताएंगे माजरा क्या है। जब घर वापस आती है, वापस आने के बाद वो नेक बीवी अपने सहाबी अपने शौहर से कहती है ऐ मेरे शौहर नामदार, जब से मैं आपके यहाँ शादी करके आई थी उस वक्त से लेकर आज तक कोई परेशानी आपके घर में नहीं आई, कोई मुसीबत नहीं आई, और हमने नबी से सुना है, अल्लाह के नबी का फरमान है कि अल्लाह जिस बंदे को पसंद करता है, अल्लाह जिस बंदे को अपने करीब करना चाहता है तो अल्लाह उस बंदे को मुसीबत में डाल देता है, ताकि वो बंदा मुसीबत में आकर अल्लाह अल्लाह पुकारता रहे और वो अल्लाह के करीब होता रहे, अल्लाह उसको अपने करीब करता रहे। तो ऐ मेरे शौहर नामदार, मैंने नबी का ये फरमान सुना हुआ था कि जिस बंदे को अल्लाह करीब करना चाहता है उस बंदे को अल्लाह मुसीबत में डाल देता है। लेकिन यहाँ तो उल्टा हुआ था, मैं जब से शादी करके आई थी उस वक्त से लेकर आज तक आप पर कोई मुसीबत नहीं आई, तो हम डरने लगे कि कहीं अल्लाह हमसे नाराज तो नहीं है, अल्लाह नाराज होकर कहीं ये दौलत तो नहीं नवाज रहा है। और जब अल्लाह मेरे शौहर से नाराज है तो मैं उस शौहर के साथ अपनी जिंदगी कैसे गुजार सकती हूँ जिससे अल्लाह ही नाराज हो, इसलिए मैं आपसे तलाक लेना चाह रही थी। लेकिन जैसे ही नबी की बारगाह में फैसला कराने जा रहे थे तो आपको पाँव में ठोकर लगा और ठोकर लगने के बाद आपका पाँव जख्मी हो गया और आप मुसीबत में आ गए, तो मैं समझ गई कि नहीं अल्लाह आपसे नाराज नहीं बल्कि अल्लाह आपसे राजी है, अल्लाह आपसे खुश है और अल्लाह आपको खुश होकर दौलतों से नवाज रहा है, मालो दौलत से नवाज रहा है। नबी की शान में गुस्ताखियां हो रही है, तुम बहरे बन चुके हो, अंधे और बहरे बन चुके हो, और अंधे और बहरे क्यों न हो, इससे पहले कि तुम खुद मर गए हो, और ये मैंने कह रहा हूँ कि तुम मर गए हो, ये कुरान कह रहा है कि इंसान चलता फिरता ये न समझ
غلط فہمی میں مت آ جانا، مت سمجھ لینا کہ یہ زندہ ہے۔ اے قرآن یہ تو اس کی سانسیں باقی ہے، اس کی ہاتھ پاؤں چل رہی ہے، اس کے سانسیں چل رہی ہے، یہ ہم سے بات بھی کر رہا ہے، یہ دوڑ بھی رہا ہے، یہ بیٹھ بھی رہا ہے، تو یہ تو زندہ ہے۔ قرآن کہتا نہیں یہ مردہ ہے۔ تو پھر زندہ کون ہے؟ مردہ کیسے ہے؟ تو قرآن کہتا تم نے پڑھا نہیں قرآن؟ سورہ بقرہ پہلا پارہ، سم بکم عمی فہم لا یرجعون، اندھے بھی ہیں، بہرے بھی ہیں، گونگے بھی ہیں۔ اے قرآن وجہ کیا ہے؟ یہ تو دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے، یہ بہرا کیسے ہو گیا، یہ اندھا کیسے ہو گیا؟ اب قرآن کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو قرآن، جو اللہ و رسول کی بات کو سمجھ دیکھ کر بھی، پڑھ کر بھی اس کو سمجھ نہ سکے، وہ تو بہرا ہے، وہ اندھا ہے، وہ گونگا ہے، اس کا دل مردہ ہے۔ تو اس کے نبی میں زندگی گزارنے والے ہو، عملی دلیل پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ زبان سے نعرہ لگا کر کب تک بچتے رہو گے؟ قبر میں بھی کام نہیں آنے والا ہے۔ زبان کا نعرہ اس وقت کام آئے گا جب آپ اس پہ عمل کریں گے، اور زبان کا نعرہ لگا لینے سے اور آپ کا اس پہ عمل نہ ہو تو یہ بیکار ہے۔ یہ غوث کا نعرہ لگانا کب چھوڑ دے، یہ احمد رضا کا نعرہ لگانا چھوڑ دے۔ کیا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ احمد رضا کی زندگی کو ایسا پہلو بھی لا کر ہمیں دکھا دے جو عشق نبی کے بغیر گزرا ہو۔ غوث پاک کا کوئی زندگی ایسا ہمیں دکھا دے جو عشق نبی کے بغیر گزرا ہو۔ تو جب ہم غوث پاک کی گن گانے والے ہیں، احمد رضا کو ماننے والے ہیں، تو ہماری بھی زندگی عشق نبی میں گزرنا چاہیے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک واقعات کو لکھا ہوا جو لکھے ہوئے ہیں قرآن کے مطابق، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ کی آیت کی تشریح جو انہوں نے کی ہے، مسلمانوں کی جنگ تھی، جب مسلمانوں کی جنگ کی تعداد بہت کم تھی، کفار کی تعداد بہت زیادہ تھی، لیکن اس جنگ میں مسلمانوں کی شاندار جیت ہوئی تھی، لیکن پھر بھی کچھ مسلمان سپاہی چند عیسائی سپاہیوں کے ہاتھوں گرفتار ہو گئے تھے۔ اس میں 3 سگے بھائی تھے۔ میری ماں اور بہنیں آپ بھی سنیں، اپنے اولاد کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے ہمیں وقت تیار رہے۔ اللہ اگر 3 بھائی اپنے سگے بھائی تھے، اپنے خون بھائی تھے، اللہ اگر تینوں بھائی گرفتار ہو جاتے ہیں، ہرقل بادشاہ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اور پیش کرنے کے بعد جانتے ہیں اس بادشاہ نے کیا کہا کہ اے نوجوان، تمہاری عمر 18 سال ہے، ایک بھائی کی عمر 21 سال ہے، ایک بھائی کی عمر 25 سال ہے تقریباً، یہ اٹھتی ہوئی جوانی ہے، کیا تم لوگوں کو اپنی جوانی پر ترس نہیں آتا ہے؟ کیا تمہیں اپنی جوانی کی بہاریں نہیں دیکھنی ہے؟ اے نوجوانوں، میں تمہاری زندگی معاف کر سکتا ہوں، میں تمہیں ماروں گا نہیں، اس شرط پر کہ تم اسلام کو چھوڑ کر عیسائی مذہب کو اختیار کر لو، تم اپنے نبی کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دو، اپنے مصطفیٰ کا دیا ہوا ایمان ہاتھ سے نکال دو۔ اللہ وہ نوجوان کہتا ہے کہ بادشاہ، ہم وہ مرد مجاہد ہیں، مرنے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ یہ وہ نوجوان ہے جو ایک بادشاہ کی دربار میں، جو ایک عیسائی بادشاہ ہے، چاروں بغل ان کی فوج ہے، لیکن صرف 3 مجاہد ایسے مجاہد ہیں جو اس بادشاہ سے اس طرح بات کر رہا ہے کہ گویا وہ شیر کی بولی میں ایک دہاڑ تھا کہ ہم وہ مرد مجاہد ہیں، مرنے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے پرواہ نہیں کرتے۔ بادشاہ، تم مجھے کہتے ہو کہ تم اپنے مصطفیٰ کا دیا ہوا ایمان چھوڑ دو، مصطفیٰ کا پڑھا ہوا کلمہ چھوڑ دو۔ اے عیسائی بادشاہ سن لو، تم چاہے مار دو، چاہے قتل کر دو، میرے خون کا آخری قطرہ بھی مصطفیٰ کی دیا ہوا ایمان جو ہے اور مصطفیٰ کا جو کلمہ ہے وہ پڑھتا رہے گا، میری آخری سانسیں بھی کلمہ شہادت جو ہے، کلمہ شہادت کا ورد کرتا رہے گا۔ اے بادشاہ، چاہے تمہیں جو ظلم کرنا ہے کر لو۔ بادشاہ جانتے ہیں اللہ اکبر اپنے فوجوں کو کیا حکم دیتا ہے، اے فوجوں، ایک تیل کا کڑاہا گرم کرو۔ ایک کڑاہا لایا گیا، تیل کو کھولایا گیا، اور کھولانے کے بعد حکم دیا گیا کہ اس میں سب سے بڑے بھائی کو پکڑو، اور اس بڑے بھائی کو پکڑ کر اس کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دو۔ اب بتاؤ، یہاں چھوٹا بھائی بھی موجود ہے، 2 بھائی کے سامنے ایک بھائی کو قتل کیا جا رہا ہے، صرف اس بات پر کہ وہ اسلام کا کلمہ پڑھ رہا ہے، صرف اس بات پر کہ وہ عشق نبی میں مچل کر اپنی زندگی گزارتا ہے۔ آج کل کے وہ نوجوان نہیں تھے، اس کی زندگی کچھ الگ تھی، وہ عشق نبی میں زندگی
شہید ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے. دونوں بھائی جب دیکھے کہ بڑے بھائی کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا گیا ہے, دونوں بھائی پڑھتے انا للہ و انا الیہ راجعون, اور اس میں سے میجلا بھائی کہتا ہے اے ظالم ہو, اے بادشاہ سنو سنو, مجھے جلدی کرو, مجھے بھی اپنے بھائی کے پاس جانا ہے, مجھے بھی شہید کرو. اور اس کھولتے ہوئے تیل میں اس نوجوان کو بھی ڈال دیا جاتا ہے, جل کے راکھ ہو جاتے ہیں, شہید ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. اب ایک نوجوان آخر میں بچ جاتا ہے, 18 سال کی عمر ہے. ایک وزیر کو ترس آ جاتا ہے, مایا آ جاتا ہے, رحم آ جاتا ہے. وزیر بادشاہ سے کہتا ہے کہ اے بادشاہ, اس کی عمر 18 سال ہے, نوجوان ہے اور بہت خوبصورت نوجوان ہے. اے بادشاہ آپ کچھ دن مہلت دے تاکہ میں اس کو ایمان کو چھین لوں. میں اس کو جو یہ مصطفیٰ کا دیا ہوا ایمان جس کو یہ مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں, مصطفیٰ کے دیے ہوئے کلمہ کو یہ پڑھتے رہتے ہیں, میں ان کو چھین لوں. بادشاہ وزیر سے کہتا ہے کہ اے وزیر, یہ لوگ بڑے سچے مسلمان ہوا کرتے ہیں, یہ اس کے آخری خون کا قطرہ بھی اس کے ایمان کی شہادت کی گواہی دیتا ہے. تم اس کے ایمان کو متزلزل نہیں کر سکتے ہو, تم اسے بھٹکا نہیں سکتے ہو. وزیر کہتا کہ اے میرے محترم بادشاہ, واقعی یہ سچ بات ہے کہ مسلمان بڑے پکے سچے مسلمان ہوا کرتے ہیں, وہ مر تو سکتے ہیں لیکن مصطفیٰ کا دیا ہوا ایمان نہیں دے سکتے. اے بادشاہ لیکن یہ نوجوان ہیں, یہ عرب کے لوگ ہیں, عرب کے لوگ عورت کے بہت شائق ہوتے ہیں, عورت کے بڑے شوقین ہوتے ہیں. یہ عورت کی ذات ایسی ذات ہے کہ کیسے بھی نوجوان, جس طرح کا بھی نوجوان ہو, ان کے ایمان کو بدل دیتا ہے, وہ ان کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے. جانتے ہیں اس نوجوان کی ایمان کو چھیننے کے لیے عورت کا استعمال کیا جاتا ہے, اس نوجوان کے ایمان کو چھیننے کے لیے ایک خوبصورت لڑکی کا انتخاب کیا جاتا ہے. اے نوجوانوں, اب میں یہاں سے آپ سے توجہ ہو رہا ہوں کہ وہ نوجوان ہے جس کے ایمان کو چھیننے کے لیے ان کے نظر کے سامنے دونوں بھائی کو شہید کر دیا گیا. ان کو ایمان کو چھیننے کے لیے ایک خوبصورت لڑکی کا انتظام بھی کیا جا رہا ہے کہ کسی طرح اس لڑکی کی بہکاوے میں آ جائے اور اس لڑکے کا ایمان ختم ہو جائے. نوجوانوں توجہ دینا میری باتوں پر. وہ وزیر کہتا ہے کہ اے بادشاہ, میری بیٹی ہے. وزیر اپنی بیٹی کا استعمال کر رہا ہے. وزیر کہتا ہے بادشاہ, میری ایک بیٹی ہے, بڑی خوبصورت بیٹی ہے, دنیا میں ان کی خوبصورتی کا چرچا ہے. لوگ دور دراز سے میری بیٹی کی خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں کہ فلاں دیش میں فلاں وزیر کی بیٹی بڑی خوبصورت ہے, چلا جائے ان خوبصورت لڑکی کو دیکھا جائے. اے بادشاہ, میں اپنی بیٹی کو کہوں گا کہ اس نوجوان کے ایمان کو چھین لے, میری بیٹی یقیناً ان کے ایمان کو چھین لے گی. بادشاہ اپنے وزیر کو شاباشی دیتا ہے اور وزیر اس نوجوان کو ساتھ لے کر اپنے گھر چلا آتا ہے, اور آنے کے بعد ایک کمرے میں بند کر دیتا ہے. بند کرنے کے بعد جانتے ہیں وزیر اپنے بیٹی کو بلاتا ہے, اور بیٹی کو بلانے کے بعد وزیر اپنے بیٹی سے کہتا ہے اے بیٹی, تمہاری خوبصورتی کا چرچا پوری دنیا میں ہے, لوگ تمہاری خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے دور دراز سے سفر کر کے آتے ہیں. اے میری بیٹی, آج تھوڑا سا کام ہے اور وہ کام تجھے آج کرنا ہے. جب وہ کام کر لو گی تو ہم بہت سارے مال و دولت سے مالا مال ہو جائیں گے, یعنی ہمیں انعام میں بہت سارا مال و دولت بادشاہ کی طرف سے ملے گا. اے بیٹی بتا, کیا وہ کام کرنے کو تیار ہے؟ بیٹی کہتا ہے بجان وہ کون سا کام ہے؟ کہا ایک نوجوان اس کمرے کے اندر بند ہے, تمہیں آزادی ہے کہ آج رات بھر تم کو یہ موقع ہے کہ آج رات بھر اسی کمرے کے اندر نوجوان کے ساتھ تم زندگی گزارو اور کسی بھی طرح اس نوجوان کا ایمان تم چھیننے میں کامیاب ہو جاؤ. اس کی بیٹی کہتے کہ باجان آپ گھبرائیے نہیں, یہ تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. جیسے ہی اس نوجوان کی نظر میری خوبصورتی پر پڑے گی اس کا ایمان ڈگمگانے لگے گا. اے نوجوانوں توجہ دینا, وہ نوجوان کمرے کے اندر بند ہے. اب وہ لڑکی جن کو باپ کی طرف سے بھی پرمیشن مل چکا ہے, بادشاہ کی طرف سے بھی پرمیشن مل چکا ہے, اور
مکمل آزادی مل چکی ہے کہ لڑکی جاؤ اس کمرے کے اندر کوئی نہیں ہے، جو تمہیں کرنا ہے کرو، لیکن صرف اس کے ایمان کو چھین لو۔ وہ لڑکی جاتی ہے، کمرے کا دروازہ کھولتی ہے، کیا دیکھتے کہ لڑکا جو ہے قرآن کی تلاوت میں مشغول ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، قرآن کی تلاوت گیو ساری کے ساتھ کر رہا ہے۔ وہ لڑکی بغل میں بیٹھ جاتی ہے کہ جب نوجوان قرآن کی تلاوت ختم کر کے جب قرآن کی تلاوت ختم کرے گا تو نوجوان میری طرف تو مخاطب ہوگا تو نوجوان کا ایمان ڈگمگانے لگے گا، لیکن اللہ کی قسم وہ نوجوان کا ایمان اتنا مضبوط تھا نوجوانوں کہ پوری رات قرآن کی تلاوت میں گزار دیا، لیکن بغل میں وہ خوبصورت لڑکی بیٹھی ہوئی تھی، لیکن اس لڑکی کو ایک نظر تک دیکھا نہیں۔ اللہ اکبر، وہ صبح ہو جانے کے بعد وہ لڑکی جب باہر آتی ہے، باپ پوچھتا ہے اے بیٹی بتا کیا خبر لے کر آئی ہو؟ وہ بیٹی کہتی ہے کہ اے ابا جان میں تو غلط ارادے سے گئی تھی اس کمرے کے اندر کہ وہ نوجوان میرے طرف مخاطب ہو کر اپنے ایمان کا سودا مجھ سے کر لے، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ شاید کوئی عبادت کی رات تھی جو پوری رات وہ قرآن کی تلاوت میں لگا رہا اور میری طرف دیکھا تک نہیں۔ آج جو آنے والی رات ہے اے ابا جان میں اس کے ایمان کو چھین لوں گی۔ اب وہ دوسری رات آئی ہے، دوسری رات بھی وہ لڑکی نوجوان کے اندر کمرے کے اندر جاتی ہے نوجوان کے پاس، اور کیا دیکھتے کہ نوجوان نفل نماز میں مشغول ہے، نماز پر نماز پڑھے جا رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اپنے سر کو سجدے میں جھکائے جا رہا ہے، لیکن پوری رات گزر گئی نفل نماز پڑھتے پڑھتے، لیکن لڑکی کی طرف وہ نوجوان اپنے نگاہ کو اٹھا کر دیکھا نہیں۔ بتاؤ آج اس دل پر ہاتھ رکھ کے بتانا، آج اگر ہمیں ایمان ایک کمرے کے اندر ہمیں بند کر دیا جاتا اور ایک لڑکی کو ہمارے ایمان چھیننے پر منتخب کر دیا جاتا تو اس وقت ہمارا ایمان کیا ہوتا؟ آج تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم ایسے مر چکے ہیں کہ ہم اسی وقت ایمان کا سودا کر لیں گے۔ اے نوجوانوں کہ ہاں تمہاری غیرت کہاں مر گئی ہے؟ تم کیسے عاشق نبی ہو؟ اللہ اکبر، وہ نوجوان ہے دوسری رات بھی نفل نماز میں گزار دیتا ہے، لڑکی ان کے ایمان کو چھین نہیں پاتی ہے۔ باپ اس کے انتظار میں ہے، اے بیٹی کیا خبر لے کر آئی ہو؟ ابا جان آج بھی وہ پوری رات عبادت میں مشغول تھا، وہ اپنے رب کی عبادت میں مشغول تھا، نہ جانے وہ کیسا نشہ ہے جس کو وہ نشہ کیسا نشہ ہے جو ان کو پلایا گیا ہے کہ ہم جیسی خوبصورت لڑکی کو دیکھنا تک بھی نہیں چاہتا اور وہ رب کی عبادت میں مشغول رہتا ہے، پتہ نہیں وہ کس سے محبت کرتا ہے۔ اللہ اکبر، ایک دو رات نہیں، ایک دو رات کا یہ واقعہ نہیں نوجوانوں، یہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ جو آیت کریمہ ہے ان کی تشریح میں امام علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ اللہ اکبر، ایک دو رات نہیں بلکہ مسلسل 40 رات لڑکی جاتی رہی اور 40 رات نوجوان اپنے ایمان کی حفاظت کرتا رہا، اور وہ ایسے عاشق رسول تھے، وہ ایسے عاشق نبی تھے کہ لڑکی ان کو ایمان کو چھیننے کے لیے آئی تھی، لیکن لڑکی نے اس لڑکے کا کردار دیکھ کر، لڑکے کا کیریکٹر کو دیکھ کر خود کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، ایک دو رات نہیں ان 40 رات گزر گئی ہے، 40ویں رات آئی ہے، 40ویں رات جب لڑکی کمرے کے اندر جاتی ہے اور کمرے کے اندر دیکھتے کہ نوجوان قرآن کی تلاوت میں مشغول ہے، قرآن رب سے بات کر رہا ہے، کیونکہ جب قرآن کی تلاوت ہو تو گویا کہ رب کا فرمان ہو رہا ہے، گویا ہم رب سے بات کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اب جو ہے وہ لڑکی جاتی ہے، دیکھتی ہے کہ نوجوان قرآن کی تلاوت مشغول ہے، لڑکی کی زندگی میں انقلاب پیدا ہو جاتا ہے اور لڑکی اس نوجوان کو پکڑ کر جھنجھوڑتی ہے اور اس نوجوان کو اپنی طرف مخاطب کر کے کہتے کہ اے نوجوان میں ایک دو رات سے تمہارے پاس نہیں آ رہی ہوں، آج 40 رات ہو گئی ہے، 40ویں رات ہے اور 40 رات مسلسل میں غلط نیت سے تمہارے پاس آتی رہی، غلط ارادے سے آتی رہی کہ کسی طرح تمہارے ایمان کو میں چھین لوں۔ اے نوجوان بتا کہ دنیا میں کیا کوئی مجھ سے ایسا ہنسی ہے جس کے پیار میں تم مست ہو، جس کی محبت میں مست ہو؟ تو نوجوان کہتا ہے کہ ہاں تم تو کچھ بھی نہیں ان کے سامنے۔ کیا وہ کون ہے؟ کہا وہ حسینوں میں ہنسی ایسے کہ وہ محبوب خدا ٹھہرے، نبیوں میں ایسے کہ خاتم النبیین ٹھہرے، یعنی کہ ہم آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، جن کی خوبصورتی کے بارے میں قرآن نے بہت دعا کہا ہے، ان کے چہرے کے بارے میں بہت دعا کہا ہے،
اللہ اکبر. وہ اب وہ لڑکی کہتی کہ کیا واقعی وہ بہت خوبصورت ہے؟ کہ ہاں بہت خوبصورت ہے. تو کہا گویا مجھے بھی اس آدمی کا کلمہ پڑھاؤ جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو, جس کے دن میں تم داخل ہو, اس نبی کے دن میں ہمیں بھی داخل کر لو. نوجوان کہتا ہے کہ پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. وہ لڑکی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتی ہے. نوجوان جس کے ایمان کو چھیننے کے لیے 40 راتیں مسلسل لڑکی صرف غلط ارادے سے کمرے کے اندر جاتی رہی, لیکن نوجوان ایسا عاشق نبی تھا, ایسا عاشق رسول تھا کہ اپنا ایمان تو بچایا ہی اور اپنے کردار سے یہ بات ثابت کر دیا, اپنے کیریکٹر سے یہ بات ثابت کر دیا کہ گویا جب غلام نبی ایسے ہیں تو نبی کیسے ہوں گے, جب غلام نبی کا یہ عالم ہے تو نبی کا کیا عالم ہوگا, جب غلام نبی کا یہ عالم ہے کہ غلط جگہ پر غیر محرم لڑکی کی طرف اپنی نگاہ کو اٹھانا تک گوارا نہیں کر رہا ہے, تو پھر ان کے نبی کا عالم کیا ہوگا. اللہ اکبر. کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتی ہے لڑکی. اور جانتے ہیں جب وہ لڑکی کہتے کہ اے نوجوان اب تو میں مسلمان ہو گئی ہوں, اب یہاں رہنا مشکل ہے, اب کیا ہوگا, میں گھوڑے لاتی ہوں, اب یہاں سے چلو بھاگو روانہ ہو جاؤ. اب وہ لڑکی گھوڑے لاتی ہے, گھوڑے لانے کے بعد اس نوجوان کو ایک گھوڑا دیتی ہے اور ایک گھوڑا خود لیتی ہے, وہاں سے نکل جاتی ہے. نکل جانے کے بعد فجر کا وقت جنگل میں ہوتا ہے, وہاں فجر کی نماز پڑھنے کے لیے رکتے ہیں. تو کیا دیکھتے ہیں کہ دور سے ایک گھوڑے کی آواز آ رہی ہے, گھوڑے کی ہنہناٹ کی آواز آ رہی ہے, کچھ گرد اڑتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. لڑکی گھبرا جاتی ہے کہ اے نوجوان اب کیا ہوگا, شاید میرے باپ کو پتہ چل گیا ہے کہ میں مسلمان ہو گئی ہوں اور میں بھاگ نکلی ہوں, اب کیا ہوگا, دشمن میرے پیچھے ہے. نوجوان عاشق رسول ہوتا ہے, اکیلا ہی کروڑوں کے لیے کافی ہوتا ہے, لاکھوں پر اکیلا نوجوان بھاری ہوتا ہے, اس لیے کہ ان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے. وہ نوجوان کہتے کہ لڑکی گھبراؤ نہیں, ان اللہ مع الصابرین, اللہ ہمارے ساتھ ہے, صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اے لڑکی یہ دشمن چاہے لاکھوں کی تعداد میں کیوں نہ ہو, اس کے لیے اکیلا بندہ کافی ہے, تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, تم صبر سے کام لو. یہ نوجوان بول کر اس لڑکی کو تسلی دیتا ہے. جب وہ گھوڑا سامنے آتا ہے تو کوئی دشمن نہیں تھا, بلکہ وہی دو بھائی جنہیں شہید کر دیا گیا تھا, وہ دو بھائی آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے میرے بھائی کیا تم حیران ہو کہ مجھے شہید کر دیا گیا اور میں زندہ ہوں, کیا تم نے قرآن کے فرمان کو نہیں پڑھا, وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. اللہ کی راہ میں جو شہید ہوتے ہیں وہ مردہ نہیں ہوتے بلکہ وہ زندہ ہوتے ہیں, اور تم اس کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے. اے میرے بھائی ہم تو زندہ ہیں, لوگ ہماری زندگی کو سمجھ نہیں سکتے ہیں, ہم تمہارے پاس اس لیے آئے ہیں تاکہ ہم تم دونوں کا نکاح کر دیں, تم دونوں کا نکاح پڑھا دیں. مسلمانوں یہ واقعہ میں آپ کو سنانے کے لیے اس لیے میں کوشش کیا تاکہ آپ کو یہ واقعہ سناؤں, اس کوشش کے ساتھ کہ آپ کی زندگی میں بھی انقلاب پیدا ہو جائے اور آپ بھی واقعی ایسا عاشق رسول بنتا ہوا نظر آئے کہ صرف زبان سے دعویٰ کرتے ہوئے نہیں بلکہ اپنے عملی دلیل سے بھی جو ہے لوگوں کے سامنے یہ پیش کریں, دنیا والوں کو بتا دیں کہ لوگوں والوں ہم کوئی دنیا دار کے غلام نہیں ہے, ہم احمد مختار کے غلام ہیں, ہم دنیا دار کے کلمہ پڑھنے والے نہیں, ہم احمد مختار کے کلمہ پڑھنے والے ہیں. وہ دنیا والوں چاہے جتنا ظلم کر لو, ہمارے خون کا آخری قطرہ بھی ہمارے ایمان کی شہادت کی گواہی دے گا, ہمارے آخری سانس بھی یہی کہتا رہے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. حکمرانوں کا حکمران اللہ ہے, سارے بادشاہوں کا بادشاہ اللہ ہے, تو پھر تمہیں اللہ سے کتنا ڈرنا چاہیے. کیا تمہیں اللہ کے پاس نہیں جانا, کیا تم اللہ کی بارگاہ میں تمہیں منہ نہیں دکھانا, کیا تم اندھیری کوٹری میں تمہیں نہیں جانا, کیا تمہیں نبی کے چہرے کی زیارت نہیں کرنی. اللہ کی نبی اگر صرف تم سے یہ سوال کر لے کہ اے نوجوانوں تم کس آنکھ سے زندگی دنیا میں گزارا کرتے تھے, اس آنکھ کے سامنے تمہارے سامنے میری بے عزتی ہوئی, تم دیکھتے رہ گئے, قرآن کو گنڈوں کی کتاب کہا گیا, تم سن کر خاموش ہو گئے, تمہاری غیرت مر گئی تھی, تمہارا جذبہ بھی بیدار نہیں ہوا, تم کس منہ
سے ہمارے چہرے کی زیارت کرنے آئے ہو، تم اس آنکھ سے چہرے کی زیارت کرنے آئے ہو جس آنکھ میں دنیا والوں نے میرا تماشا بنایا اور تم دیکھتے رہ گئے، تم اس زبان سے مجھے بات کرنے آئے ہو، دنیا والوں نے میرا تماشا بنایا اور تم خاموش تھے، تم اس کان سے میرے شفاعت کے لیے سننے کی منتظر میں ہو کہ نبی میرے لیے شفاعت کر دے، جبکہ دنیا میں تماشا لگ رہا تھا، میرے خلاف بکا جا رہا تھا اور تم بہرے بن کر اپنی زندگی گزارتے رہے، اپنے بال بچوں کی زندگی میں مست تھے۔ اب بتاؤ اس وقت نبی اگر یہ کہہ کے اپنے چہرے کو پھیر دیں گے پھر تمہارا کیا حشر ہوگا، پھر تمہارا کیا بنے گا؟ تو زندگی میں گزارنے کا، زندگی کا مقصد ایک ہی ہے کہ ہم عزت رسول کی خاطر اپنی زندگی کو گزارے، ناموس رسول کی خاطر ہم اپنی زندگی کو گزارے۔ یہ زندگی بھی اللہ کے رسول کی خاطر ہے، یہ حیات بھی اللہ کے رسول کی خاطر ہے، ہم مرے بھی تو اللہ کے رسول کی خاطر، ہم زیے بھی اللہ کے رسول کی خاطر۔ اور یہ بہانہ مت بناؤ، 2 منٹ کی گفتگو میں آپ اختتام پر ہو، یہ بہانہ مت بناؤ کہ ظالم حکمرانوں کا دیش ہے، یہ ظالم حکمرانوں کی حکومت میں ہم ہے، یہ بہانہ تمہارا نہیں چلے گا۔ اس لیے نہیں چلے گا کہ فرعون بھی اپنے وقت کا بہت بڑا بادشاہ تھا، جنہوں نے انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کیا تھا کہ میں سب سے بڑا رب ہوں، انہوں نے بھی بہت سارے نوجوانوں کا قتل عام کروایا تھا، انہوں نے بھی جب موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی خبر سنی تھی اور جب ان کو جادوگروں نے بتایا تھا کہ ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تمہاری سلطنت کو تباہ و برباد کر دے گا، تمہاری حکومت کو ختم کر دے گا، تو انہوں نے بہت سارے معصوم بچوں کا قتل عام کروایا تھا تاکہ وہ بچہ جوان نہ ہونے پائے، کوئی بچہ پیدا نہیں ہونے پائے۔ لیکن اسی میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے جن کو دنیا موسیٰ علیہ السلام کے نام سے جانتی ہے۔ اللہ اکبر! وہ فرعون جو اپنے وقت کا بہت بڑا بادشاہ تھا، اس کے گھر کے اندر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، اس کی بیوی ہے۔ کیا تم حضرت آسیہ کے سامنے اپنے آپ کو کیسے پیش کرو گے؟ حضرت آسیہ تم سے جب سوال کرے گی، اے مسلمانوں، تم تو خوب نعرہ لگایا کرتے تھے کہ ہم عاشق رسول ہیں، تم تو کروڑوں کی تعداد میں تھے، پھر بھی ڈر رہے تھے۔ میں اکیلی بندی تھی جو اس فرعون کے گھر میں زندگی گزار رہی تھی، میں اس کی بیوی بھی تھی، جو چاہتا تو مجھے مار بھی سکتا تھا، لیکن میں نے اس کو اپنا رب نہیں مانا بلکہ ایک اللہ کو اپنا رب مانا تھا۔ میں نے اپنے فرعون کے سامنے اپنے سر کو نہیں ٹیکا بلکہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے سر کو ٹیکا ہے، اور اس کی وجہ سے میں شہید بھی ہو گئی ہوں، فرعون نے مجھے شہید بھی کر دیا ہے۔ تو میں فرعون جیسا ظالم بادشاہ ان کے گھر میں رہ کر جب میں اپنی ایمان کی حفاظت کر سکتی ہوں تو تم کروڑوں کی تعداد میں ہندوستان جیسے ظالم حکمرانوں کی حکومت میں اپنی ایمان کی حفاظت نہیں کر سکتے تھے؟ حضرت آسیہ تو یہ سوال کر سکتی ہے نا، سوال تو کرنا بنتا ہے نا۔ حضرت آسیہ کی تو چلے حضرت آسیہ ہے، اللہ اوپر حضرت آسیہ تو آسیہ، ان کے گھر کی نوکرانی بھی آپ سے سوال کرے گی، ان کے گھر کی نوکرانی بھی آپ سے سوال کرے گی کہ وہ نوکرانی جو فرعون کی بیوی بیٹی کی نوکرانی تھی، خادمہ تھی، بساختہ جب کنگھی کر رہی تھی زمین پر گر جاتی ہے، وہ پکار اٹھتی ہے بسم اللہ۔ فرعون کی بیٹی کہتے کیا تم مجھے میرے باپ کو اپنا رب نہیں مانتی؟ کہا نہیں۔ کہا میرا باپ جب جان جائے گا کہ تم مجھے اپنا رب نہیں مانتی تو جانتے ہو کہ تمہارا کہاں شروع کا کب معلوم ہے؟ وہ جاتے اپنے باپ سے کہتے کہ ابا جان یہ آپ کو رب نہیں مانتی، آپ کے گھر میں کھاتی ہے، آپ کا پہنتی ہے، آپ کا کھاتی ہے، آپ کے گھر میں رہتی ہے، لیکن آپ ہی کو رب نہیں مانتی۔ کیا بلاؤ؟ بلایا گیا تو مجھے رب نہیں مانتے؟ کہنے کسے مانتے ہو؟ میں ایک اللہ کو مانتا ہوں جس کی دعوت حضرت موسیٰ علیہ السلام لوگوں کو دیتے ہیں۔ اس عورت کو شہید کیا گیا بےدردی کے ساتھ، اور اس عورت کو شہید کرنے کے بعد یہی نہیں بلکہ کھولتے ہوئے تیل میں ڈالا گیا، اس کے بچوں کو ان کے سامنے شہید کیا گیا، اور ایک بچہ جو چھوٹا سا تھا عورت کے سینے سے لگا ہوا تھا، فرعون نے حکم دیا اپنے فوجوں کو کہ اس کو مارنے سے پہلے اس بچے کو چھینو اور اس کے سامنے اس بچے کو قتل کرو، تاکہ یہ ماں ہے نا، ماں محبت میں ہو سکتا ہے کہ اپنے ایمان کا سودا کر لے، اور یہ اپنے
ایمان کو چھوڑ دے، لیکن ایمان اس کا اتنا مضبوط تھا کہ اپنے نظر کے سامنے اپنے دودھ پیتے بچے کو شہید ہونا ہوا، گوارا تو کر لی لیکن اپنے ایمان کو نہیں چھوڑی، اپنے بچوں کو بھی شہید کر دی اور خود بھی شہید ہو گئی۔ اور جس کے بارے میں آتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات گئے تھے تو جس محل سے خوشبو آ رہی تھی تو آقا نے فرمایا کہ اے جبرائیل اس محل سے خوشبو آ رہی ہے، کون سا محل ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ فرعون کے گھر کے اندر جو نوکرانی تھی اور جس کو بدعتی کے ساتھ شہید کر دیا گیا تھا وہ اسی نوکرانی کا محل ہے اور اسی محل سے خوشبو آ رہی ہے۔ تو نوجوانوں، جب ایک نوکرانی خود ایک ظالم بادشاہ کے گھر کے اندر رہ کر اپنی ایمان کی حفاظت کرے اور جس کا مقام عزت وہ ہو کہ گھر جنت کے اندر اس کا محل بھی ہو اور محل سے خوشبو آئے اور اس محل کی خبر کوئی دنیا دار نہیں بلکہ احمد مختار دے کہ ہم معراج کی رات گئے تھے اور اس عورت کی محل سے وہ خوشبو آ رہی تھی اور وہ عورت کوئی اور نہیں تھی بلکہ فرعون کے گھر کی نوکرانی تھی جو اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے خدا کی راہ میں شہید ہو